إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة۔ محترم سامعین اکرام، حاضرین مجلس، اللہ تعالی ہم سب کو یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ بھائیو، آج کا میں عنوان جو لے کے حاضر ہوا ہوں، مختصر ایک 8 منٹ 5 منٹ جو بھی بنے ہیں ویڈیو، تو عنوان یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہماری کون سی نیکی قبول ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں یہ نہیں پتہ ہے کہ ہماری کون سے اعمال قبول ہو رہے ہیں، کون سی نیکی قبول ہو رہی ہے۔ تو ہم جو دنیا میں آئے ہیں عبادت کے لیے، اور یہ مین عنوان جو ہے کہ ایک نیکی اگر قبول ہو جائے اللہ کے پاس تو ہمیں جنت میں جانے کے لیے کافی ہے۔ لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہے کہ کون سی نیکی قبول ہو رہی ہے۔ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میری کون سی نیکی قبول ہوئی۔ تو اس لیے ہمیں اچھے کام کرتے رہنا ہے، چھوٹا عمل بڑا عمل نیک کام جو ہے یعنی کرتے رہنا ہے۔ ہمیں یہ نہیں پتا کون سی ہماری نیکی قبول ہو رہی ہے۔ تو مختصر دیکھیں گے حدیث کی روشنی میں۔ بھائیو، اس صحیح ادب المفرد میں ہے، حدیث نمبر 593 میں ہے۔ ایک صحابی جا رہے تھے، تو انہوں نے دو تھے ساتھ میں، تو انہوں نے ایک راستے سے پتھر ہٹا دیا، تکلیف دینے والا راستے والوں کو۔ تو ان کے ساتھ جو تھے دوسرے صحابی، انہوں نے بڑے والے کو دیکھ کے انہوں نے بھی وہی کام کیا، یعنی پتھر ہٹا دیا۔ تو پہلے والے صحابی پوچھتے ہیں کہ اے فلاں بن تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو ہٹاتے ہوئے دیکھا تو میں نے بھی ہٹا دیا راستے کا پتھر۔ تو پہلے جو صحابی ہیں، کیا نام ہے، اس حدیث میں ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ایک نیکی بھی اللہ کے پاس اگر قبول ہو جائے، ایک عمل بھی، تو وہ جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اور ایک حدیث اور بھی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما رجل یمشی بطریق وجدا غصن شوک علی الطریق فاخرہ فشکر اللہ له فغفر له۔ یہ دوسری حدیث ہے کہ ایک آدمی جا رہا تھا، راستے سے کانٹا ہٹا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بنا پر اسے معاف کر دیا، بخش دیا۔ تو بہت بڑا کام نہیں ہے وہ، یعنی ہمارے اس معاشرے میں، یعنی ہماری سوچ میں بہت معمولی کام ہے، لیکن اللہ کے پاس وہی عمل اگر قبول ہو جائے، یعنی ایک نیکی، تو بخشش کے لیے کافی ہے۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن میں جو ہے سورہ ذاریات آیت نمبر 5-6 میں ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو کس لیے پیدا کیا؟ صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، دوسرے کے لیے نہیں۔ تو بھائیوں، ہم جب تک الٹے کام کرتے رہیں گے تب تک کامیاب نہیں ہوں گے۔ جب تک ہم لوگ الٹا کام کرتے رہیں گے تب تک کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور ہمارے اکثر کام الٹے ہیں، کیونکہ یہ قرآن کی جو آیت میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہوں، یہ کیا کہہ رہی ہے کہ اللہ نے صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن اکثریت کیا کہہ رہی ہے؟ آپ لوگ بتائیں، اس کا الٹا کر رہی کہ سیدھا؟ الٹا کر رہی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کس کام کے لیے ہمیں دنیا میں لایا؟ اپنی عبادت کرنے کے لیے۔
تو ہم اکثریت جو ہے، پورے نہیں، اکثریت جو ہے یعنی زیادہ تر اس کا الٹا کر رہے ہیں، تو کہاں سے کامیاب ہوں گے؟ تو اسی طرح ہر کام ہمارا اکثر الٹا ہی ہے. جیسے بالغ ہو گئے، اب نماز فرض ہو گیا تو اس کا الٹا کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. مال ہو گیا، حج کرنا چاہیے ترنت، اکثریت حج نہیں کر رہی ہے. مال ہو گیا، اب زکوٰۃ ادا کرنا ہے تو اکثریت اس سے بھی غافل ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے زکوٰۃ نکالنے کی. شادی وغیرہ سادگی سے کرنا چاہیے، وہ بڑا رنگین بنا رکھے ہیں ہم لوگ. یعنی اسی طرح آپ گن ڈالو، اکثر معاملے ہمارے الٹے ہیں. تو جب تک ہمارے کام سیدھے نہیں ہوں گے تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. اور بھائیوں، ہم لوگ کوشش کریں کہ نیک کام کرتے رہیں. ہاں، نیک کام کرتے رہیں. پتہ نہیں کون سا عمل ہمارا جو ہے اللہ کے پاس قبول ہو جائے، اور ایک بھی عمل اگر قبول ہو گیا تو ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہوگا. اللہ اس کو بہت زیادہ بڑھا دے گا. اور سورہ ہجر میں ہے، آیت نمبر 99 میں ہے، یعنی آخری آیت ہے، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یعنی تم اللہ کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. تو یعنی کسی حال میں بھی ہمیں لاپرواہی نہیں برتنا چاہیے. یہ دیکھیے قرآن میں کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو یہاں تک تم میں سے کسی کو موت آ جائے. تو یعنی جب اکثر ہم بیماری میں اس میں سب میں لاپرواہی کر جاتے ہیں، ہاں، پاک صاف نہیں ہے، یہ وغیرہ وغیرہ اور بہت سارے بہانے. یعنی کسی حال میں معاف نہیں ہے. اور آپ پاک صاف نہیں ہو سکتے ہیں پھر بھی آپ عبادت کرو، استطاعت نہیں ہے. کیوں؟ سورہ تغابن آیت نمبر 15-16 میں ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تم اللہ سے اتنا ڈرو جتنی تم میں طاقت ہو. یعنی اب نہانے کی ضرورت ہے، یعنی غسل فرض ہو چکا ہے، اب سردی کا موسم ہے، گرم پانی نہیں ہے، تو اب آدمی کہے کہ نہیں میں نہاؤں گا، تو اب نہاؤ گے تو یہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہو. کیونکہ قرآن میں کیا ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، یعنی اللہ سے اتنا ڈرو جتنے تم میں طاقت ہو. اور سورہ بقرہ میں بھی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ تو کسی پہ اتنا بوجھ ڈالتا ہی نہیں جتنا نہیں اٹھا سکے. بھائی آپ 50 کلو اٹھا سکتے ہیں تو اب آپ 100 اٹھانے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا؟ اور اللہ تعالیٰ 50 سے زیادہ دے گا ہی نہیں آپ کو اٹھانے کے لیے، نہ اسے اللہ نے حکم دیا ہے. تو اللہ سے اتنا ڈرو جتنی تم میں طاقت ہے. بھائی جس حال میں رہو، جس طرح آپ کی تندرستی رہے اس طرح عبادت کرتے رہو. اور چھوٹے سے چھوٹے نیکی، بڑے سے بڑا نیکی جو بھی آئے سامنے کرتے رہو. پتہ نہیں کون سا ہمارا نیکی قبول ہو جائے اللہ کے پاس. اور یہ مین پوائنٹ اس عنوان کا ہے کہ ایک نیکی بھی قبول ہو گئی تو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے. ایک حدیث آخری سن لیں گے، اس کے بعد پروگرام ختم کر دیں گے. یہ ابن ماجہ کی ہے 4300. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ترمذی میں بھی ہے 2639 میں. اس میں یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو سائیڈ میں کرے گا. مطلب اگر کسی کو پڑھنا ہے تو ترتیب سے پڑھ لے، اس حدیث کو نمبر دے دیا ہوں. پوری انسانیت کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کو سائیڈ میں کر کے پوچھے گا، اور اس بندے کے یعنی اس آدمی کے دفتر 99 فل ہوں گے، زمین سے آسمان تک، یعنی جہاں تک نگاہ جائے پورے فل ہوں گے گناہوں سے. پھر اللہ پوچھے گا کہ تمہارے پاس کوئی نیکی ہے؟ تو وہ ڈر جائے گا. پہلے تو پوچھے گا کہ مطلب ان دفتر یہ جو لکھے ہوئے ہیں ہمارے فرشتوں نے، اس کا تم اقرار کرتے ہو؟ تو بندہ کہے گا کہ ہاں میں نے یہ سب کیے ہیں گناہ، اقرار کرتا ہوں. پھر اللہ کہے گا کہ تمہارے پاس کچھ ہے نیکی؟ تو یہ ڈر جائے گا اور کہے گا کہ نہیں.
تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آج کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا، انصاف ہوگا، انصاف۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کچھ نیکیاں تمہاری ہمارے پاس ہیں، کچھ نیکیاں تمہاری ہمارے پاس ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، اس کا نیکی پیش کیا جائے گا، تو ایک لفافہ دیا جائے گا، اور اس کے گناہ کتنے ہیں؟ 99 دفتر فل ہیں، وہ بھی جہاں تک نگاہ جائے اتنے بڑے بڑے رجسٹر فل ہیں گناہوں سے، اور یہ سہما ہوا سا رہے گا، ڈرا ہوا سا رہے گا، کیونکہ یہ 99 دفتر فل ہیں اور کہاں ہے میری۔ تو جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، وہ لفافہ لایا جائے گا، اس کو حدیث بطاقہ بھی کہا جاتا ہے، کارڈ، حدیث بطاقہ یعنی کارڈ، ایک چھوٹا سا پرچہ اس میں سے نکالا جائے گا، جو اس کی نیکی رہے گی تو اس میں سے نکالا جائے گا، اس میں سے ایک چھوٹے سے پرچے پہ کیا لکھا ہوگا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، وہ پرچے پہ صرف یہی لکھا ہوگا، یعنی اس نے پوری لائف میں، پوری زندگی میں کیا کما کے گیا؟ یہ الفاظ، یہ کلمہ کما کے گیا، بس باقی سب فیل۔ اس حدیث سے مجھے تو جو سمجھ میں آ رہا ہے یہی ہے کہ اس نے پوری زندگی میں جو کما کے گیا، جو عمل اس کا قبول ہوا، وہ یہی ایک کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، کس سے نکلے گا؟ اس لفافے سے، جو اس کے اکاؤنٹ میں جو نیکیاں رہیں گی وہ بس وہی ایک تھا۔ تو اس کے لیے میزان مطلب لگایا جائے گا، اس کو وزن کیا جائے گا، اس کا 99 دفتر جو ہے، 99 دفتر ایک ترازو میں رکھا جائے گا، اور وہ ایک جو پرچہ نکلا ہے کلمے کا، وہ ایک ترازو میں رکھا جائے گا، اور یہ بھاری ہو جائے گا، کون سا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ بھاری ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑھا دے گا، اس کے بدلے میں جنت میں ڈال دے گا، اور یہ جو 99 دفتر فل تھے گناہوں سے، 99 دفتر فل تھے، یہ ہلکا ہو جائے گا اور یہ بھاری ہو جائے گا، یہ کلمہ بھاری ہو جائے گا۔ تو یہ پتہ چلا کہ اس نے پوری لائف میں، پوری زندگی میں کیا کما کے گیا؟ یہی ایک کلمہ کما کے گیا، اور اسی کے بنا پہ کہاں گیا؟ جنت میں گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ تو بھائیوں، ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور یقین سے کرنی چاہیے، اور نیکی چھوٹا ہو یا بڑا ہمیں کرتے رہنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے۔ جیسا یہ ہے کہ اگر کوئی، ایک حدیث ہے کہ مطلب کوئی مسجد بنا دے، جامع مسجد، جیسے استطاعت ہے تو جامع مسجد بنوا دے، اور نہیں ہے تو اس سے کم بنوا دے، اور نہیں ہے تو اس سے چھوٹا بنوا دے، اور نہیں ہے تو اس سے کم، آخر میں ہے کہ ایک کبوتر، ایک پاختہ جو رہتا ہے، یعنی 1-2 اینٹ دے دے تو بھی کافی ہے اس کے لیے، جنت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے گھر بنا دے گا۔ تو ہم یہ کوشش کریں کہ یہ نہ دیکھیں کہ وہ 2 لاکھ روپیہ چندہ دے رہا ہے، نہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ دے دیں۔ کیوں؟ حدیث کیا ہے کہ 1 لاکھ دینار پہ، یعنی 1 لاکھ دینار پہ بھی 1 دینار بھاری ہو جائے گا، اس لیے ہم دیتے رہیں۔ وہ ایسا ہے کہ ایک آدمی کے پاس بے شمار مال ہے، اس کو سمجھ لیتے ہیں تو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ ایک آدمی کے پاس بے شمار مال ہے، بادشاہ ہے مان لیجئے، اس نے گھر کے ایک کونے سے گیا، ایک کونے سے ہاتھ ڈالا اور 1 لاکھ اٹھا لیا، مثال کے طور پہ ہاتھ ڈالا اور 1 لاکھ دینار اٹھا کے اور صدقہ کر دیا۔ اب کتنا اس کے گھر میں بھرا ہوگا کہ وہ ایک کونے سے اٹھایا ہے۔ اور دوسرے آدمی کے پاس 2 دینار تھے، کتنے؟ 2 دینار تھے، تو اس نے کیا کیا؟ 1 دینار صدقہ کر دیا، یعنی گویا کہ اس نے اپنا آدھا مال صدقہ کر دیا، اور اس نے ایک کونے سے کیا۔ بھائی اللہ نے جس کو جتنا دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرے، یہ نہیں ہے کہ یہ امیر ہے تو اس کو زیادہ مل رہا ہے،
ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو محروم کر کے نہیں رکھا ہے. اس نے اپنے خزانے سے یعنی سمجھ لیجئے ایک کونے سے اٹھایا ہوگا، 25% پکڑ لو یا جو بھی، 1,00,000، اور اس نے اپنے 2 دینار سے 1 دینار کر دیا، تو یعنی اس نے آدھا مال کر دیا. تو اس 1 دینار نے اس 1,00,000 پر بھاری پڑ گیا، یعنی اس سے آگے نکل گیا. تو ہم سوچ چھوٹی نہ رکھیں. ہمارے پاس جو بھی مال ہو وہ مسجد، مدرسہ، غریب، مسکین، جہاں تک استطاعت پہنچے ہم دیتے رہیں اور نیک کام کرتے رہیں. اور بھائیو، ایک عمل، ایک نیکی بھی ہماری قبول ہو جائے گی تو ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے گا، بہت زیادہ بڑھا دے گا. تو بھائیو، یہ جو حدیث اور قرآن کی کچھ دلیلیں تھیں آپ لوگوں کے سامنے میں پیش کیا ہوں، اور اس میں اگر کچھ اپ ڈاؤن ہیں تو معذرت چاہتا ہوں، اور اس سے اونچی دلیل کسی کے پاس ہے تو اپنا عمل کر لے، میری بھی اصلاح کر دے. اور دلیلیں تو بہت ہیں اس موضوع پہ. بہرحال یہ جو پیش کیا ہوں اس میں اگر کچھ کسی کے پاس اچھا دلیل ہے تو اپنا عمل کر لے، میری بھی اصلاح کر دے. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.